اور یہودیوں کی ایک عادت تھی، گھریلو عادت میاں بیوی سے متعلقہ، کہ جب عورتیں ان کی بیویاں جب حائضہ ہوتی تھیں، جب انہیں منتھلی کورس آتا تھا، تو اس وقت وہ انہیں اپنے گھر سے الگ تھلگ کر دیتے تھے، اپنے ساتھ اس کو اٹھاتے بٹھاتے نہیں تھے، اس کے ہاتھوں کا پکا نہیں کھاتے تھے، اس کے ہاتھوں سے پانی نہیں پیتے تھے، آپ یوں کہہ لیں وہ بالکل اچھوت تھی۔ وہی عورت جو حیض سے پہلے اس کی بیوی تھی اور سایہ بن کر کے اس کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی تھی، جب اس کو مہینہ آ گیا، منتھلی کورس آیا، تو اس کو الگ تھلگ کر دیا۔ اب نہ اس کے ہاتھ کا کھانا ہے، نہ اس کے ہاتھ کا پینا ہے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، بلکہ گھر سے اس کو سائڈ کر دیتے تھے۔ اس کے برخلاف جو نصارہ تھے وہ حالت حیض میں بھی اپنی عورتوں سے جمع کرتے تھے، ہم بستری یعنی انٹر کورس کرتے تھے، خصوصی تعلقات قائم کرتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب ذرا سمجھیے، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یؤکلوها ولم یجامعوہن فی البیوت، کہ یہودیوں کی ایک صفت تھی یہ کہ ان کی عورتیں جب حائضہ ہو جاتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، اور گھروں میں بھی اس کو ساتھ نہیں رہتے تھے، اس کو سائڈ کر دیتے تھے۔ فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب جب سوال کیا تو جواب نبی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر سوال کا جواب اللہ ہی کا ہوتا تھا۔ کبھی زبان رسالت ہوتی تھی، کبھی کلام ربانی ہوتا تھا، لیکن جواب ہوتا تھا رب کا۔ تو دین ہے ہی رب کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے کسی اور کا دین نہیں چلتا، اسی لیے بدعت کو کی مذمت کی جاتی ہے، اسی لیے بدعت سے دور رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بدعت کا مطلب دین کے اندر انٹرفیئر کرنا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی ایسا اور ایسا کرتے ہیں، اللہ کہتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتائیے قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ تو گندگی ہے، یہ تو بیماری ہے، یہ گندگی بھی ہے اور بیماری بھی۔ عورتیں عام دنوں میں جب ہوں اور جب خاص حیض کے دنوں میں ہوں تو فرق ہوتا ہے، ان کی طبیعت اور مزاج میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور پھر بیماریوں سے وہ قریب ہو جاتی ہیں۔ اور حیض چونکہ خراب خون نکلتا ہے، تو اس خراب خون کے وقت اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے جمع کرے، انٹرکورس کرے، تو بیماری کے بڑھنے کا اور بیمار ہونے کا یا بیماری کے لگ جانے کا پورا اندیشہ ہے۔ اور شریعت کتنا صاف و شفاف ہے اور کتنا خیال رکھتی ہے اپنے ماننے والوں کا کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کے قریب نہیں جانے دیتی جس سے انسان کسی بھی طور پر نقصان اور خطرہ اٹھائے، صحت کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی۔ تو اللہ نے کہا قُلْ هُوَ أَذًى، آپ اسے کہیے کہ یہ تو بیماری ہے، تو گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو پھر ایسی صورتوں میں تم اپنی عورتوں سے اعتزال کرو، دور رہو، قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک و صاف نہ ہو جائیں تب تک تم ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں تب تک تم ان سے ہم بستری نہ کرو۔ قریب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بغل میں نہیں بیٹھ سکتے، یا اس کے بستر پہ نہیں سو سکتے، یا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آگے آپ بات آئے گی کیا نہیں کر سکتے ہیں، سوائے ایک کام کے باقی سب کچھ اپنی بیوی کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، دل لگی کر سکتے ہیں، بلکہ ساتھ سو بھی سکتے ہیں، سوائے ایک کام کے باقی سارا کام کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ سمجھانا وہ یہ کہ یہودی اپنی بیویوں سے
حالت حیض میں دور ہو جاتے تھے اور انہیں اپنوں سے دور کر دیتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی، پوری پڑھ کر کے سنائی، اور آپ نے پھر جب آیت کریمہ پڑھ دی تو بطور وضاحت کے، بطور تفسیر کے، بات کو مزید سمجھانے کے لیے آپ نے صحابہ سے کہا اصنعوا کل شیء، آگے جملہ رہ گیا ہے، جو کچھ تمہیں کرنا ہے سب کچھ کرو، الا النکاح، سوائے جماع کے، ہم بستری کے، انٹر کورس کے، جو خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس خصوصی تعلق کے علاوہ اپنی اس حیض والی عورت سے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ایک انسان مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے سوائے انٹر کورس کے، سوائے جماع اور ہم بستری کے جو خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ جملہ فرمایا کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح فبلغ ذلك اليہود، یہ بات جب یہودیوں کے پاس پہنچی، اب ذرا غور کیجیے گا جو مجھے بتانا مقصود ہے، جب یہ بات یہودیوں کے پاس پہنچی فقالوا، تو ان لوگوں نے کیا کہا، اب ذرا جملہ غور کیجیے، توجہ دیجیے، کیا کہا ہے، فقالوا، ان لوگوں نے کہا ما يريد هذا الرجل ان يدع في امرنا شيئا الا خالفنا فيه، یہ آدمی تو ہماری مخالفت ہی کرتا رہتا ہے۔ اشارہ کس طرف، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کو جب یہ بات بتائی گئی، ان تک یہ بات پہنچی، تو ان لوگوں نے کیا کہا، اس آدمی کا تو کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ وہ ہمارے تمام معاملے کے الٹا کام کرے، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری مخالفت کرنا ہی اس کا شیوا رہ گیا ہے، اس کا کام رہ گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ان کے یہاں یہ چیز، ایک چیز اور تھی، اور وہ چیز کیا تھی، وہ جو دوسری آیت میں ہے، وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ اگر ایک انسان اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں، ایک انسان اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے آئے، بات سمجھیے گا، آنا وہیں ہے جہاں جانا ہے، اگلی شرمگاہ کو استعمال کرے مگر پیچھے سے، آپ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے بل وہ لیٹی ہو عورت اور انسان اس سے استفادہ کر رہا ہو، فائدہ اٹھا رہا ہو، تو وہ تصور کرتے تھے یہودی کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائے اگلی شرمگاہ سے ہی مگر پیٹھ کی طرف سے، تو بچہ جب پیدا ہوگا تو احول ہوگا، احول سمجھتے ہیں بھیگا، دیکھے گا کہیں اور، نگاہ ہوگی کہیں اور، بھیگا اس کو کہتے ہیں جو ایسا محسوس ہوگا کہ دیکھے گا ادھر، آپ کو لگے گا یہ ادھر دیکھ رہا ہے لیکن اس کی آنکھ ہوگی ادھر، تو اس کو کہتے ہیں احول، اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں بھیگا، بھیگا پن۔ تو ان کا خیال تھا، ان کا گمان تھا، تصور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی، بار بار یہ جو ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ کبھی کبھی الٹا سمجھ جاتے ہیں، اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ کو اگر کوئی استعمال کرے پیٹھ کی طرف سے، پیٹ کی طرف سے نہیں، یعنی پیٹھ اوپر ہو اور پیٹ نیچے ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ بھیگا ہوگا، تو شریعت نے اس کی بھی نکیر کر دی۔ تو اللہ نے کیا کہا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، وہ بیوی ہے، کھیتی ہے، کھیتی سے تشبیہ دی، تو کھیتی میں ظاہر سی بات ہے غلہ ڈالا جاتا ہے اناج تاکہ اس سے اگے، اور عورت کو کھیتی کہا ہے، اسی سے سمجھیے نقطہ، عورت کو کھیتی کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کھیتی سے غلے اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں، اور عورت سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کھیتی کا ثمرہ کہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے بچہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہ اگلی شرمگاہ سے، نہ کہ پچھلی شرمگاہ سے، تو عورت کی جو شرمگاہ استعمال کی جائے گی وہ اگلی ہوگی نہ کہ پچھلی۔ یہی دو چیزوں سمجھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت واضح ہیں اور بہت کلیئر ہیں اور بڑی سخت ہیں، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قوم لوط پر کتنا سخت عذاب آیا۔ جتنی قوموں پر عذاب اللہ رب العزت نے دیا، قوم لوط کے عذاب سے سب کا عذاب ہلکا تھا،
بیک وقت کئی عذاب دیے اللہ رب العزت نے قوم لوط کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم جنس پرستی کے دل دادا تھے. ہم جنس پرستی کے دل دادا تھے. اور آج تو باقاعدہ قوانین بن رہے ہیں اور باقاعدہ مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں. یہ لعنتی عمل ہے. بڑی سخت وعید آئی ہے. یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ مرد کا یعنی ہم جنس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی بھی پچھلی شرمگاہ کو استعمال نہیں کر سکتا. نبی اکرم کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے ملعون ہے ایسا شخص. اور جس شخص پر لعنت کی گئی ہو شریعت میں, یقین جانیں اس سے بڑا بدنصیب شاید کوئی ہو سکتا ہے. تو یہی نقطہ غور کیجیے کہ اگر اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ استعمال کرنا حرام ہے اور لعنتی عمل ہے, تو پھر بیوی کے علاوہ کسی اور کی پچھلی شرمگاہ کے استعمال کرنے کا تصور کیسے کر سکتا ہے انسان؟ اور یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے. فطرت کے بالکل خلاف ہے, اخلاق کے بھی خلاف ہے, سماج کے بھی خلاف ہے. کوئی انسان جس کی عقل ذرا بھی کام کرتی ہو وہ اس عمل کی طرفداری اور حمایت نہیں کر سکتا. یہ اس دھرتی کے منحوس لوگ ہی ایسی چیزوں کی طرفداری کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی فطرت اور ان کی عقلیں معکوس ہو چکی ہیں. اگر سلیم الفطرت شخص ہو تو سوچ نہیں سکتا. تین چیزیں معلوم ہو گئی ہیں آپ کو اس ایک واقعے سے. نمبر ایک یہ کہ ہم جنس پرستی کی شریعت کے اندر بڑی سخت مذمت آئی ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری بات یہ ہے بیوی کے ساتھ بھی یہ لعنتی عمل ہے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کئی سوال بھی اس طرح کے آتے رہتے ہیں اور لوگ اپنی بیویوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. بہت سارے سوال آئے ہیں. لوگ اپنی بیویوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور باقاعدہ مجبور تک کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, بالکل کلیئر سن لیں, آپ کی بیوی ہے اور جمع کے نام پر اگر آپ کو کوئی جگہ استعمال کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اگلی شرمگاہ, وہ آپ کو اگلی شرمگاہ استعمال کرنے میں اختیار ہے. لٹا کے بٹھا کے الٹا سیدھا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جگہ وہی ہونی چاہیے جس کو ہم اگلی شرمگاہ کہتے ہیں. یہاں جو کہا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کہتی ہیں جیسے چاہو استعمال کرو, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چاہے جہاں استعمال کرو, چاہے جیسے استعمال کرو, مگر استعمال کی جو چیز ہے وہ استعمال کرنی ہے, چاہے جہاں استعمال نہ کرو. شرم کی بات نہیں, کیونکہ مسئلہ دین کا ہے, کہنا پڑتا مجبوری ہے. آپ سوچیں جو چیز جس جگہ کے لیے, جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہو, اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ اگر استعمال کیا جائے, یہ کسی عقل مند انسان کا کام ہو سکتا, یہ حیوان کا کام ہو سکتا, کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو اسی انداز میں استعمال کیا جائے جس کو جس جگہ جس لیے جس طور پر بتایا اور بنایا گیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور عقل و خرد سے کام لینے کی توفیق دے, اور ان مغربی چالوں کو سمجھنے کی توفیق دے, ان مغربی زدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق دے جو مغربیت کی جو تعلیم اور جو ان کے کلچر سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. میں نے بتانا یہ تھا کہ ہم مغرب کے کلچر سے متاثر نہ ہوں بلکہ اپنا کلچر ان پہ تھوپیں. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ یہاں استعمال کرو, وہاں استعمال کرو, ایسے استعمال کرو, یہ سب سارا کلچر کہاں سے آیا ہے؟ مغرب سے آیا ہے. اور مغرب چڑھتا ہم سے کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری تعلیم بڑی صاف و شفاف ہے. تو ہمیں اپنی صاف و شفاف تعلیم کو فروغ دینا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, نہ کہ ان منحوسوں اور لعنتیوں کے عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے لوگوں میں اس کو جگہ دینا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے کلچر کو, اپنے اسلامی کلچر کو اور اپنے اخلاقی تہذیب و تمدن کو باقی رکھیے, اس کو پڑھیے اور سمجھیے اور پھر اس کا رواج دیجیے. آخری بات جو اہم بات ہے جو اس خطبے کا لب لباب ہے وہ یہ کہ مغربی کلچر سے ہمیں بچنا ہے اور اپنی قوم کو بالخصوص نوجوانوں کو بچانا ہے. مغربی کلچر سے بچنا اور بچانا ہے, اور نوجوان بہت بگڑ چکا ہے.
نوجوان نے موبائل کے ذریعے سے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی برباد کر رکھی ہے اور اپنا اسلام تہس نہس کر رکھا ہے، اور یقین جانے وہ ایسے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے جس دلدل میں پھنس جانے کے بعد انسان ایسے انجام سے دوچار ہوگا جس پر سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مغربی کلچر اور اسلامی کلچر ان دونوں کو سامنے رکھیے، اور جو اسلامی کلچر ہے اسے اپنائیے اور مغربی کلچر سے بچیے اور بچائیے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف خطبہ اور خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ بات سنی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں کو باخبر کریں، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو انہیں آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے، آپ کے اخلاق کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے اعمال کے لیے، آپ کے دین دنیا کے لیے سب سے خطرناک ذریعہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ مغربی کلچر سے بچیں، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔